صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنے سے کروں گا جن کو آف ایئر کیا جاتا رہا، جن کو نوکریوں سے نکلوایا گیا اور جن کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا۔ اور دیکھیں یہ جو آج کی قومی کانفرنس ہے، میرا خیال ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس طرح سے اسد اللہ خان صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کو بھی سچ بولنا چاہیے اور صحافیوں کو بھی سچ بولنا چاہیے، ہمارے جیسے جو رپورٹر ہیں ان کو بھی سچ بولنا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کم از کم جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے۔ جیسے اسد اللہ خان صاحب نے کہا تو، اور اسی لیے میں نے جلدی ان صحافیوں کے بھی نام لکھے جن کو عمران خان صاحب کے دور میں آف ایئر کیا گیا یا جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا، کیونکہ اب اگر ہمیں کسی چیز کی مذمت کرنی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو اس کو اپنے دور کی چیزوں کی بھی مذمت کرنی ہوگی، اور ہم میں سے اگر کسی نے آج بات کرنی ہے، کسی چیز کی مذمت کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو اسے اپنے ماضی کے بارے میں بھی اعتراف کرنا ہوگا۔ تو یہ بات سچ ہے کہ کم از کم میں اپنی بات کر سکتا ہوں، کسی اور کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب ہم بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کو بھی جسٹیفائی کیا کرتے تھے، جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بلوچستان سے اگر کوئی جبری طور پہ گمشدہ ہوا ہے تو آخر اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ اس کو اٹھایا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ تو اب جب پچھلے 2-3 سال میں جو کچھ پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہوا، ادراک ہوا، اور افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ ماضی میں کس طرح سے ہم جبری گمشدگیوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے رہے ہیں۔ شروع کے سپیکرز میں سے جب میں ابھی یہاں نہیں پہنچا تھا تو میں یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہا تھا اس کانفرنس کو، تو ایک سپیکر نے یہاں پر انہوں نے ایک کریٹیسائز کیا عمران ریاض خان صاحب کو، نام لیے بغیر، شروع کے سپیکرز میں سے۔ تو میں ان کو جواب تو نہیں دوں گا کیونکہ یہاں پہ آج یہ جو کانفرنس ہے یہ قومی کانفرنس ہے اور یہ پرسنل سکور سیٹل کرنے کی کانفرنس نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض خان صاحب نے فیملی کے ساتھ گئے، جب مہرنگ بلوچ کا یہاں پر دھرنا چل رہا تھا تو انہوں نے فیملی کے ساتھ گئے اور مہرنگ بلوچ سے معافی مانگی کہ ہم ماضی میں جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں، اور ہم جو بات میں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ آخر انہوں نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ جس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ باقی جو فیک نیوز کی بات ہے، بلکہ میں پہلے جلدی ان کے نام لے دیتا ہوں جن کو آف ایئر کیا گیا، سوری اگر کسی کا نام میں مس کر رہا ہوں، جس طرح سے عمران خان صاحب کے دور میں۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب ہم ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، تو میں اطہر من اللہ صاحب کی بات یاد کر رہا تھا، اور اطہر من اللہ صاحب کے خلاف بھی ہم نے بڑی کمپینیں کی، اور پھر 5-6 بار ان سے جب ملاقات ہوئی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جب ان سے ملاقات ہوئی اطہر من اللہ صاحب سے، تو 5-6 بار ان سے معافی بھی مانگی کہ ہم نے آپ کے خلاف بڑی کمپینیں کی۔ تو میں نے ایک بار انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا میں تنقید کو جو ہے وہ کبھی مائنڈ نہیں کرتا۔ میں نے کہا تنقید اگر جائز ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم نے تو ناجائز بھی آپ کے خلاف کمپینز کی۔ تو وہ ان کا بڑا دل ہے، بڑے جج ہیں۔ تو اطہر من اللہ صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ ذمہ دار الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے، پولیٹیشینز ہوتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ تحریک انصاف بھی آج یہ کہہ دیتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، اور جو کر رہی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اور اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے تھے وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آج مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، اور آف کیمرہ جب آپ ان سے ملتے ہیں، جب وہ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں، جب وہ بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ ہم لوگ بھی اس چیز پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کس کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ حکومتوں کے ذریعے کرتی ہے نا، ان سیاسی جماعتوں کے ذریعے کرتی ہے۔ جب ہم ان سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ رکھیں گے تو ان سیاسی جماعتوں کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ورنہ تو بڑا آسان ہے، کل کو نون لیگ کہے گی، جب کوئی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے وہ کہیں گے جی فلاں سارا کچھ کر رہا تھا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، تحریک انصاف کو بھی اپنے دور کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے کہ ہاں ہم اقتدار میں تھے، ہم بے اختیار تھے، لیکن ہمیں بے اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آج کی بھی جو حکومت ہے وہ اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے۔ جو کچھ کر رہی ہے کس کے ذریعے کر رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کیا، وہ شہباز شریف کے ذریعے کیا، وہ محسن نقوی کے ذریعے کیا، وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے کیا، وہ زرداری کے ذریعے کیا، آج بھی ان سب کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آج بھی جوڈیشری کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جن کے ذریعے ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان کے بھی یہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی کہ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں حامد میر صاحب کو آف ایئر کیا گیا، نصرت جاوید صاحب کو آف ایئر کیا گیا، متی اللہ جان صاحب کو آف ایئر کیا گیا، اور اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں ابھی جو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے دیکھا، سب سے بڑا تو سانحہ ہوا جب ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، اور یہ ایک میسج تھا کہ اگر آپ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے اور آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے اور آپ بات کر سکتے ہیں، تو آپ پہ پاکستان نہیں دنیا کی زمین بھی اب تنگ ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جا کر بات کریں گے تو آپ کو بات نہیں کرنے دی جائے گی، اور ارشد شریف صاحب شہید ہوئے۔
عمران ریاض خان صاحب جبری طور پہ گمشدہ رہے. ابھی جس طرح سے وہ پاکستان سے باہر گئے وہ پتہ ہی ہے سب کو, اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا, پہلے گرفتار ہوئے پھر جبری طور پہ گمشدہ ہوئے اور بہت زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سمیر رحیم صاحب اور یہ مقبول جان صاحب, متی اللہ جان صاحب اور اسد طور صاحب ہیں جو عمران خان کے دور میں بھی اٹھائے گئے اور وہ ابھی پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے دور میں بھی اٹھائے گئے. اس کے بعد متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب تھے, ان کو اٹھایا گیا کیونکہ وہ 26 نومبر کو جو گولی چلی, جو 79 لوگوں کو سنائپرز کے ذریعے گولیاں مار کے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, تو ان کی جو ڈیڈ باڈیز لے جائی گئی تھیں ہاسپٹلز میں, تو وہ وہاں پہ جا کے اس کی سٹوری کو کام کر رہے تھے, تو اس لیے متی اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر صاحب کو اٹھایا گیا. آفتاب اقبال صاحب کو اٹھایا گیا تھا, ایاز امیر صاحب پہ تشدد کیا گیا, جمیل فاروقی کو لاپتہ کیا گیا, ابھی زعیم لغاری نوجوان ہیں جرنلسٹ ہیں ان کو لاپتہ کیا گیا, شاکر عوان کو جبری طور پہ گمشدہ رکھا گیا, اسد طور صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں, شاہد اسلم صاحب جو ہیں ان کو عمران خان کے دور میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور اب وہ بھی ملک سے باہر ہے. آغا شیخ سرور ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, ان کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا. اور اسی طرح سے ابھی کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ آفیئر ہیں, اور جو اور ایسے صحافی ہیں جن کو آفیئر کیا گیا, نوکریوں سے نکلوایا گیا اور اب وہ ان میں سے کچھ ملک سے باہر بھی ہیں. اس میں صابر شاکر صاحب ہیں, عارف امید بھٹی صاحب ہیں, ہارون الرشید صاحب ہیں, بیرسٹر احتشام صاحب ہیں, محیط پیرزادہ صاحب ہیں, وجاہت احسان صاحب ہیں, احمد نورانی صاحب ہیں, اور یہ باقی جو پاکستان میں بھی ہیں, سمینا پاشا صاحب ہیں, اسامہ غازی ہیں, احتشام علی عباسی ہیں, زبیر علی خان ہیں, ارمیت سنگھ ہیں, بیرسٹر سعد رسول صاحب کو آفیئر کیا گیا دنیا نیوز سے, اور اسد اللہ خان صاحب کو یہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا تھا, اور رجب الحسن باجوہ ہیں. یا ابھی ایک ٹاؤٹ کو نوکری دینے کے لیے ضمیر حیدر صاحب کو ایک چینل سے ٹیم سمیت جو ہے وہ فارغ کیا گیا, کیونکہ ایک ٹاؤٹ کو نوکری پہ رکھوانا تھا, اس کے لیے کال آئی تو ضمیر حیدر صاحب کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا. اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں تو سیاست.pk ابھی بھی بند ہے, ایک بڑا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے. عدیل حبیب جو اس کو رن کرتے تھے وہ ملک سے باہر ہیں, حسنین رفیق نیا پاکستان پہ کام کرتے ہیں, تو ان کے گھر بھی جس طرح سے چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, تو بہت سے نام اس میں سے میں مس بھی کر رہا ہوں گا. دیکھیں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی صحافتی تنظیمیں ہوتی ہیں, جو بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز بنتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کے اندر سے لوگوں کو مینیج کر لیتی ہے, ان کے اندر ایسے کمپرومائز لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے. ورنہ یقین کریں, اگر آج میں سب سے پہلے اپنے صحافتی تنظیموں کی بات کروں, اگر آج صحافتی تنظیمیں صحافیوں کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں تو میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ کسی ایک صحافی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری صحافتی تنظیمیں بھی کمپرومائزڈ ہوتی ہیں, ان کے لوگ بھی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. وہ اگر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی کسی کی ایما پر, کسی کی آشیرواد سے, کسی کی اجازت سے کر رہے ہوتے ہیں. آج اگر ہماری صحافتی تنظیمیں یہ اعلان کر دیں کہ اگر کسی صحافی کو, دیکھیں غلط میں بھی بات کر سکتا ہوں, میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کوئی کہے کہ یار یہ فیکٹس کے مطابق نہیں ہے, یہ فیک نیوز ہے, تو قانون موجود ہے, یہ پیکا والے نہیں, دیگر قوانین موجود ہیں, آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. لیکن مسئلہ ہے جبری گمشدگیوں ہوگا. تو آج اگر صحافتی تنظیمیں یہ اعلان کر دیں کہ آج کے لمحے, اس لمحے کے بعد اگر کسی کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا یا غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا تو ہم ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے, ہم سڑکوں پر آئیں گے, تو ایک بھی صحافی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اور اسی طرح سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت پاکستان کے حالات دیکھیں, میں تو یہ فروری کے مہینے میں بہت زیادہ ٹریول کیا, اور جب میں لوگوں سے جا کے ملا ہر جگہ, تو ایک یہی امید نظر آتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں شعور آ چکا ہے. پاکستان کے لوگوں کو, آپ اسلام آباد سے شروع ہوں, آپ اندرون سندھ چلے جائیں, آپ بلوچستان کے کسی علاقے میں چلے جائیں, آپ KPK میں چلے جائیں, آپ کہیں چلے جائیں, آپ اس علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے, وہاں رہنے والے پاکستانی سے بھی جا کے پوچھیں کہ پاکستان کے مسائل کا سبب کون ہے, کون پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے, تو اس کو بھی پتا ہے کہ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے, اور ظاہر ہے یہاں بڑے بڑے یہ سب کچھ کر رہا ہے, تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے, اور ظاہر ہے یہاں بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں, محمود خان اشرفی صاحب, شاہد عباسی صاحب اور اسد کیسر صاحب سب. مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے, بیماری کا بھی پتا ہے, اور اس کو ڈائگنوز بھی کر لیا گیا ہے, اس کا علاج بھی پتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے پلیٹ فارم بنتے ہیں اس میں سے ہی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, وہ اندر سے ہی اداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جس جگہ پہ پہنچ گیا ہے, جو حالات ہیں, کہ آپ 3 ہی راستے ہوتے ہیں نا. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ جو بندوق اٹھاتے ہیں, یہ غلط کرتے ہیں, یہ سیاست میں آئے, اپنے ایجنڈا بتائیں, ووٹ لیں اور آگے حکومت بنائیں, اور اپنے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے ملک کو چلائیں. تو آپ نے 8 فروری کو بتا دیا کہ آپ ووٹ کے ذریعے بھی آپ اس ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتے جو آپ کو آئین نے اختیار دیا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, میں عدالتوں میں جاؤں گا. تو وہ بھی آپ نے جسٹس یحییٰ خان کو لگا کر, اور جس طرح سے 40-45 جج آپ نے بھرتی کیے ہیں, اور میں تو مسلسل یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں اسد ملک ڈون سے, انہوں نے اپنے بلاگ میں انکشاف کیا
کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں جج لگے ہیں ان میں سے ججز سے, ان وکیلوں سے جن کو جج لگایا گیا ہے, ان سے کروڑوں روپے پارٹی فنڈ کے نام پہ رشوت لی گئی ہے, اور انہیں کہا گیا, گور صاحب انہیں کہا گیا کہ آپ یہ پیسے جو ہمیں دے رہے ہیں یہ تو 5-6 مہینے میں آپ پورے کر لیں گے, آگے تو ابھی بچت ہی بچت ہے. جہاں پہ یہ حالات ہوں تو وہاں پہ عدلیہ کا راستہ بھی, دروازہ بھی آپ کے لیے بند ہو گیا. تیسرا ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پر آتے ہیں, وہ بھی 26 نومبر کو گولیاں مار کے بتا دیا گیا کہ اب ہم نے فتح حاصل کر لی ہے, کہ 79 لوگوں کو ہم نے گولیاں ماری ہیں تو اب کوئی نہیں نکلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک تحفظ یعنی پاکستان جو ہے, یہ پلیٹ فارم پاکستان کی بقا کے لیے, سالمیت کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے, جس میں صحافی بھی اس میں آ سکتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا والے بھی آ سکتے ہیں, سب آ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں, اگر وہ کمپرومائز نہ ہوں, اگر صرف یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں, تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے بہت سی شخصیات سے بات ہوتی ہے تو وہ کئی شخصیات مختلف لوگوں پہ, وہ فلاں یہ دیکھیں فلاں پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے, فلاں پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے, کوئی پیچھے ہٹتا ہے اس کو ہٹنے دیں. لیکن اگر یہ پلیٹ فارم تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اگر ملک کے ساتھ مخلص ہو کر, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کر یہ موومنٹ چلاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ کروڑوں پاکستانی اس موومنٹ کے ساتھ ہوں گے. ابھی کیونکہ لوگ اصل میں نا اعتبار نہیں کر رہے کسی پہ بھی, لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر پلیٹ فارم, ہر سیاستدان کمپرومائزڈ ہے اور یہ بعد میں دھوکہ دے جائے گا, کوئی چائے پینے چلا جائے گا تو کوئی کسی اور کام کے لیے چلا جائے گا. تو اس لیے لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جس دن لوگوں کو یقین آ گیا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت پاکستان کے ساتھ مخلص ہے, تو اس دن کروڑوں لوگ اس موومنٹ کے اندر شامل ہوں گے.